शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, आप तर्जुमा खुद ही आप करो, शाबाश। और जब अखज़ना हमने लिया मीसाककुम उनसे अहद लिया हमने उनसे वरफाना नहीं, और बुलंद कर दिया उनसे नहीं लिया। हाँ, कुम कुम तुमसे तुम तुमसे नहीं। सबसे हाँ, तुम सबसे लिया। वरफाना और हमने बुलंद कर दिया फौककुम तूर तूर को फौका कुम। ऊपर ऊपर हाँ, ऊपर कर दिया कुम तुम सबके कुम। ऊपर कर दिया हाँ, तुम्हारे ऊपर तूर को खुजू ऊपर रखा। हाँ जी, यानी तूर को ऊपर कर पहाड़ को ऐसे उठा के ना ऊपर कर दिया कि हाँ। लेते हो कि नहीं। हाँ जी, खुजू। हाँ, माँ आते ना कुम खुजू पकड़े रहो सही अमर है खुजू पकड़े रहो माँ जो कुछ आते ना कुम तुमको तुमको अता किया है हाँ, हमने बेकुवतिन हमने हमने भी है ना दरम्यान ना। हमने अता किया है आते ना कुम हमने अता किया है हम्म। बेकुवतिन जोर से वस्मऊ और और सुनो कालू कहा कालू कहते हैं समय ना हमने सुना व असैना हाँ, असैना से ना इस्यान को सुना है? इस्यान इस्यान आसी, असियान गुनाह। असई ना गुनाहगार हमने नहीं मानेंगे, हम नाफरमानी करेंगे। हमने सुन लिया है लेकिन हम मानेंगे नहीं। हाँ, वश व उशरिबू हाँ, अब देखो ये कौन सा सीगा है, ये है मजहूल। उशरिबू, और पिला दिया गया। पिला दिया गया हाँ, एक उशरिबू उशरिबू ये जमा का है ना, तो वो पिला दिया गया उन सबको। हाँ, क्या? फी कुलूबिहिम हिमुल इजला बिकुफ्रिहिम हाँ, उनके दिलों में हाँ, हाँ, इजला बछड़े की बिकुफ्रिहिम हम्म, उनके कुफर के सबब हाँ, 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 कुल कहा बेसमा बहुत ही बुरा है हाँ, या मुरुकुम जो काम वो करते हैं वो काम बहुत ही बुरा है बेही हाँ, अ, सब बेही इसके साथ ही है ना या हाँ, मुरुकुम बेही जिसका, हाँ, जिसका, जिनका, ठीक है। जिनका ईमान हुकुम ईमान वो देखो, जिसका हुक्म दिया है तुम्हें तुम्हारे ईमानों ने। ईमान अच्छा या मुरुकुम बेही ईमान हुकुम तुम्हारे ईमानों ने हाँ, तुम्हारे ईमान ने हाँ, इन कुन तुम मोमिनीन अग शाय इन के कुन तुम सब हो जाओ नहीं, मोमिनीन इनकुन तुम, अगर तुम थे, तुम सब अगर थे मोमिनीन। अगर तुम थे हाँ हाँ कुन हाँ, तुम समझ आ थे गई अगर आपको? तुम मोमिनीन थे हाँ, तो क्या? आप बताओ मुझे, क्या क्या कह रहे, क्या कह रहे हैं? हाँ, क्या? सर बत, यहाँ ये वाली लाइन समझ में नहीं आ रही वह उशरिबू फी कुलूबिहिम हाँ, उशरिबू ये, तो पीने की उसमें आता है ना यहाँ पे आ रहा है रच बस गया हाँ, अच्छा देखो, ये इसलिए जरा नीचे नीचे मतलब पूरा नीचे का, नीचे कंप्लीट का, अच्छा, नहीं इसको दरम्यान से निकाल दो, इसके बगैर भी जुमला ठीक है, आप बताओ इसके है। बगैर बता दो क्या कह रहे हैं। बहुत ही बुरे हैं वो काम जिनको करने का हुक्म दे बुरे हैं वो काम जिनको करने का हुक्म देता है तुमको तुम्हारा ईमान अगर तुम मोमिन हो क्या मतलब? हाँ, देखो ना, अगर तुम मोमिन हो, अगर तुम खुद को मोमिन कहते हो ना, तो वो बहुत बुरा ईमान है, और वो बहुत बुरा हुक्म है जो तुम्हें दे रहा है तुम्हारा ईमान। ठीक है? क्या? कि हम्म। यही के कालू समेना को कहते हो, हमने सुन लिया है, वो असैना, और हम इसका मानेंगे नहीं। अजीब हुक्म है कि मोमिन भी हो, बात भी नहीं मानते अल्लाह रसूल की। तो ये दरमियान में ये जो जुमला है ना, ये वाला, ये आप जरा इसको अपने मुहावरे में देखो ना, कि जैसे यहाँ पे किसी की मोहब्बत ना बंदे को पिला दी जाती है, तो वो जो बछड़े की अच्छा जो मोहब्बत थी ना, वो पिला दी गई थी उनको, मोहब्बत और रच सब बस गई मतलब थी। मोहब्बत दिल में घर कर गई हाँ, दिल में घर करके गई थी उनका, शाबाश। ये हुआ उनके ना कुफर की वजह से हुआ है, कि वो बेवकूफ बाज़ रही औक़ात हमारे जो गुनाह होते हैं ना,
गुनाहों के यानी जो असरात होते हैं ना, साइड इफेक्ट होते हैं, उसमें से एक ये भी है कि हम हक बात को फिर कबूल नहीं करते। ये नफ्स अम्मारा की जो बहस है वो क्या है? नफ्स अम्मारा में आपको नफ्स मलामत ही नहीं करता आपके वक्त जाया करने पे, आपके गुनाह करने में, अल्लाह से मुंह मोड़ने पे। कोई नफ्स आपको मलामत ही नहीं करता। वो क्यों? वो गुनाहों की वजह से। और कुरान मजीद ने इसको रान कहा है, रान के यानी यानी दाग है जो दिल पे लगता है गुनाह से। और फिर अगर दूसरा गुनाह करोगे बगैर इस्तगफार के तो फिर दूसरा दाग, फिर काला, दिल काला हो जाता है और फिर गुनाह गुनाह नहीं रहता। तो ये बड़े अजीब एक चक्कर है। तो ये उसी तरस का एक एक जुमला है कि भाई तुम्हें जो हाँ, है वो बछड़े की मोहब्बत पिला दी गई थी कुफर की वजह से। ये दोनों काम गलत थे, लेकिन ये एक गलत काम दूसरे गलत काम को खींचता है। जैसे झूठ है, झूठ जड़ है ना। हाँ, तो झूठ, आप एक झूठ बोलोगे ना, उसके साथ आपके ना बहुत सारे गुनाह आपसे हो जाएंगे उस झूठ को ठीक करने में, और वो झूठ झूठ ही रहेगा। तो ये इस तरह के बहुत सारे हैं। जैसे शराब पीते हैं तो बंदा और गुनाह साथ खींच ले जाता है। और बहुत सारी मिसालें आप ले सकती हैं। अच्छा अच्छा। जी, इसके बाद क्या है? कुल इन कानत, कहा, इन कानत अगर था। कहो, आप कहो, इनकानत, अगर थी। देखो ना, कानत थी। हाँ, कानत थी। हाँ लकुमुद दारुल आखिर, हाँ आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतम हाँ, मिन एक एक दूनी। मिनट करो। हाँ हाँ, लकुमुद दारुल आखिरा, तुम्हारे लिए ही आखिरत का घर, हाँ तुम सब के लिए आखिरत का घर, इंदल्लाहि अल्लाह के पास, हाँ, खालिसतन, खालिद। मखसूस या हाँ, खालिस, मिन दूनी नासी, बाकी लोगों लोगों में के, से, इंसानों के अलावा। हाँ, दूसरे इंसानों के लिए नहीं। ये जो यहूदी है ना, फतमन्ना, यहूदी खुद को अल्लाह के बेटे कहते हैं और अपने वो बड़े खास रहते हैं। ईसाई भी ऐसे कहते हैं। यहूदी तो बिल्कुल ही ना दूसरे दूसरे इंसानों को इंसान नहीं समझते ना। और ये हमारे यहाँ भी ऐसा है। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि तुम लोग वो काम करोगे जो अहले किताब कर चुके हैं ऑलरेडी, और तुम उनके हाँ हाँ कदम पे कदम रखोगे। तो अगर वो किसी गोबर में जाएंगे तो गोबर में तुम चले जाओगे। तो ये हमारे मुसलमानों में भी ऐसे तबके हैं कि हर एक ने एक एक चीज को पकड़ा हुआ है, और अगर कोई वो नहीं करता ना तो उसको हकीर समझते हैं। ये अजीब सा एक तबका हमारे यहाँ चल पड़ा है बिल्कुल। हाँ, ये इस तरह के सारे तबका हाँ। कोई बस क्या बताऊं, क्या मिसालें दूं आपको, आप समझो बात को। कि थोड़ा सा भी कोई नेक होता है ना, किसी वजह से कोई एक चीज पकड़ लेगा और फिर उसके बाद दूसरे मुसलमानों को कहता है तुम अगर ये काम नहीं कर रहे हैं ना तो बस गए तुम काम। सब हकीक समझने लगते हैं, मतलब उस हाँ चीज के ना करने की वजह से दूसरे को समझते हैं हाँ उसका ईमान में जीरो है वो। हाँ, जीरो है। वो कहते हैं तुम ये नहीं कर रहे हैं ना तो बस गए तुम काम से। तो ये देखो, ये क्या फरमाया जा रहा है। कहो इनसे कि अगर थी ये दार आखिरत तुम्हारे लिए, जन्नत तुम्हारे लिए थी, अगर खालिस तुम्हारे लिए हाँ बनाई गई तुम्हारे लिए थी, तो बाकी हाँ लोगों को छोड़ के तो क्या करो, एक काम करो ना, मरने के फौरन बाद तो जन्नत ही जाना है। तो हाँ। फतमन्नाओ, तो तुम तमन्ना करो सब, मौता, मौता। मौत की। इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो इस दावे में कि जन्नत ही, हमने जन्नत ही जाना है, तो चलो शाबाश, मौत की तमन्ना करो। तो क्या फरमाया अल्लाह पाक ने? वलन यतमन्नाओ, कायदा ये है कि वो हरगिज तमन्ना नहीं करेंगे उसकी। हाँ, वो सब कभी भी तमन्ना नहीं करेंगे, अबदन, कभी भी। बिमा कद्दमत ऐदीहिम, यहाँ पे बा जो है ना सबब के लिए है। बिमा, उस बासबब। की वजह से, उस कुछ की वजह से, कद्दमत, जो कि भेजा हुआ है, ऐदीहिम, उनके हाथों ने, यानी उन्होंने अपने हाथों से जो अमल आगे भेजा हुआ है ना, उस अमल के डर की वजह से कभी भी ये मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। वल्लाहु अलीमुन, और अल्लाह खूब जानने वाला है, बिज़्ज़ालिमीन, जालिमों का। वाला तो यहाँ पे तजिदन, बा, हाँ, बा का मतलब का है। है सबब। हाँ बा जो है का के मायने में आ रहा है, बिज़्ज़ालिमीन, जालिमों के लिए। हाँ, जालिम के, शाबाश, ठीक है, हाँ, साथ होना, ठीक है। अच्छा, वाले तजिदन को देखें आप, तो यहाँ पे दो ताकीदें आ रही हैं। एक लाम जबर ला और एक नून मुशद्दद जो आखिर में आ रहा। नून मुशद्दद। तो ये हाँ खा जरूर भी जरूर है। अब ये यहूदियों की बातें चल रही हैं, इसलिए उन्होंने ब्रैकेट हाँ। में यहूदी भी लिखा हुआ है। वाला तजिद, तजिद का मतलब होता है पाना। ठीक है, आना। मनजदा हाँ। वजदा, जिसने हम्म। मेहनत की उसने पाया, ये मशहूर मुहावरा है। तो वाला हाँ। तजिदन्ना, और तुम पाओगे जरूर भी जरूर, हम उनको तुम पाओगे,
احرس الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ حریص، ہاں، اعلی حیات، زندگی کا، وہ زندگی چاہتے ہیں، ومن الذین اشرکوا، اور مشرکوں میں بھی سے ایسے لوگ ہیں جو کہ زندگی چاہتے ہیں۔ اب یہاں پہ کیا مراد ہے؟ یہ جو اسرائیل ہے نا، اسرائیل اس وقت کا، یہ ہاں اسرائیل یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ساری دنیا مر جائے، ساری دنیا مر جائے، مشرق ہاں مغرب، ہر بر اعظم، چھوٹا بڑا، صحرائی پہاڑی، ہر بر اعظم تباہ و برباد ہو جائے، لیکن ہم لوگ زندہ رہیں، بس ہماری نسل ختم نہیں ہونی چاہیے، اور یہ باقی سب کے کاروبار ٹھپ ہو جائیں لیکن ہمارا کاروبار چلتا رہے، بس ہمارا کاروبار چلتا رہے، اب باقی سب کی فیم جو ہے وہ سائڈ کھڈے لین لگ جائے، لیکن ہماری فیم کو حرج نہیں آنا چاہیے، ہماری سرداری رہے ہمارے، اور یہ مار کھاتے ہیں، اسی وجہ سے یہ مار کھاتے ہیں، ہر صدی میں 2-3 دفعہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں، اور دنیا میں ہر دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہزاروں سال سے چلا آ رہا ہے، لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں یہ گدھے، تو یہ، جب وہ یہودی نافرمانی کرتے ہیں تو ان کے اوپر دوسرے غالب آ جاتے ہیں، جو مسلمانوں کا بھی حال ہو رہا ہے۔ ہاں، اور یہ مسلمانوں کا دیکھو، یہ عروج و زوال کا جو قصہ ہے نا، یہ ایسے سرکل میں چل رہا ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہاں کوئی اسٹریٹ لائن نہیں ہے کہ آپ نے عروج دیکھ لیا اب زوال آ گیا تو اب آگے پھر زوال 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 چلتا رہے گا، ایسا نہیں ہے، ہم لوگ دوبارہ اٹھیں گے، سارا یہ سارا کچھ دوبارہ ہوگا، یہ ساری زمین پہ اسلام آئے گا، ساری زمین پہ، یہ زوالوں کی نشانی ہوتی ہے، لیکن زوال ایسے نہیں آئے گا، جیسے یہ سرکل میں چلتا رہتا ہے، وہ پھر دوبارہ سے عروج آتا ہے، یہ لوگ بھی تو اندھیروں میں تھے، ابھی کی بات ہے یہ، ابھی انہوں نے وہ عورتوں کو ووٹ ہی نہیں دیا تھا، ان لوگوں کی باتیں سنیں گے حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے اسلام نے تو عورتوں کی جتنی عزت کی ہے اور جتنا غلاموں کے ساتھ جس طرح کا رویہ رکھا ہے اسلام نے، یہ لوگ تو اس کے عشر شیر کو نہیں پہنچ سکتے، یہ لوگ تو ہاں ابھی ابھی تک غلامانہ ذہن رکھتے ہیں کہ بھی غلاموں کو جنم نے رکھنا ہے، لوگوں کو غلام بنانا ہے، ابھی تک یہ عورتوں کو جو ہے نا ووٹ کا حق ہی نہیں دیتے تھے یہ لوگ، تو یہ ابھی ان کو دکھائی دے رہا ہے ہمیں لوگوں کو، چونکہ ہم اس دور میں ہیں تو ہمیں لگ رہا ہے جیسے یار یہ جو ہے نا ایسے ہی ہے، بڑے سافٹ قسم کے اور بڑے اچھے لوگ ہیں اور بڑے ترقی ایسے یافتہ، اور میڈیا یہ کی وجہ سے لگ کچھ رہا بھی ہے۔ نہیں ہے، ہاں کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، مسلمان ہی اصل ہے اور مسلمان ہی جو ہے وہ کامیاب لوگ ہیں، اور یہ دوبارہ ہوں گے، دوبارہ سارے اوپر آئیں گے، اللہ کرے۔ تو سر یہ اشرکو یہاں پہ مشرک کے لیے آیا ہے، اشرکو۔ ومن الذین، اور وہ لوگ بھی، ان لوگوں میں سے بھی تم دیکھو گے جو کہ کیا ہے، حریص ہے، اشرکو، جنہوں نے شرک کیا، اشرکو، جنہوں نے شرک کیا، تو مشرک کی بات ہو رہی ہے نا، ہاں اس لیے مشرک کا لفظ آ گیا، اچھا، اور کیا ہے، ہاں اس کے بعد کیا ہے، یودو، یہ ہے ودود، اور اب سنے نا ودود اللہ کا نام ہے، چاہت، ہاں محبت، یا ودود جو ہم پڑھتے ہیں۔ ہاں ہم محبت کے لیے پڑھتے ہیں یا ودودو، تو اسی طرح جو ہے ہاں یودو، چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے۔ احدہم، ان میں سے ہر ایک، لو یعمر، کہ وہ عمر پائے، کاش وہ عمر پائے، لو کا مطلب ہے کاش، یعمر، وہ معمر ہو، معمر، عمر پائے، الف سنتن، 1000 برس، ہر ایک کی خواہش ہے کہ بھئی اللہ مجھے 1000 سال جو ہے، اب یہ ظاہر زندگی جیسے میں نے ابھی شروع میں بھی کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ بذات، یہ اجتماعی طور پہ چاہتے ہیں کہ ہم 1000 سال تک حکومت کریں، ہم 1000 سال تک رہیں، ہماری عمر اتنی ہو، وما هو بمزحزحه، یہ لفظ ذرا عجیب سا ہے نا، اور کہیں نہیں ملے گا آپ کو، وما ہوا، اور نہیں ہے اصل میں، بمزحزحه، بچانے والا اس کو، وہ ان میں سے ہر ایک کو، من العذاب، عذاب سے، کیا، ایعمر، کہ وہ بوڑھے ہو جائیں اور اس قدر عمر پالیں، اگر یہ 1000 سال بھی جئیں گے نا، تو 1000 سال والے بھی تو مر ہی گئے ہیں نا، یہ کتنے برس گزر گئے، کتنا جئیں گے، کتنا جئیں گے، خود سے تنگ آ جائیں گے، یہ میں الزبتھ کا دیکھ رہا تھا، یہ الزبتھ ایسی خاتون تھی کہ اس کے جو طبیب تھے، ڈاکٹرز تھے، وہ بڑا خیال رکھتے تھے اس کا، بہت زیادہ، ٹھیک ہے، اس کے جو ہے نا، اس کے خوراک کا، اس کی صحت کا، اس کے پانی کا، چلنے پھرنے کا، موسموں کا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا سینسٹیو مسئلہ تھا، ان کی تیمارداری کرنا، ان کا خیال رکھنا، وہ ملکہ تھی، تو اس کے ڈاکٹر ہوتے تھے، یہ پوری دنیا میں جو آج کل ہمیں جو میسر ہے نا، ہر موسم میں ہر موسم کا فروٹ ہمیں اویلیبل ہے، ابھی آپ کسی بھی موسم کا ہاں فروٹ آپ کھا سکتے ہیں، ٹھنڈے کا، گرم کا، ہر چیز اویلیبل ہے،
یہ اس کو پہلے سے اویلیبل تھا ہر چیز، اس کی پوری دنیا میں اس کی حکومت ہے ملکہ الزبتھ کی، وہ تو ہر جگہ کالونی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے ہاں باغات ہیں، ہر جگہ سے آتے ہیں، لیکن یہ بغیر موسم کے فروٹ نہیں کھایا کرتی تھی کیونکہ اس میں صحت نہیں ہوتی، اور یہ اللہ کا اچھا اچھا نظام ہے ایسا، اللہ کا نظام ایسا ہے کہ ہر موسم کے لیے الگ سے فروٹ بنایا ہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو الحمدللہ۔ یہ نہیں کر، لیکن دیکھو وہ بھی تو مری گئی نا، مر ہی گئی، کہاں چلی گئی، 100 سال زندگی پائی، 100 سال کے بعد مرنا ہی تو ہوتا ہے، اور کیا کرنا جو آخری زندگی اس کی گزر جاتی ہے، کیسے گزرتی ہوتی ہے لوگوں کی زندگیاں، یہ چاہتے ہیں لمبی لمبی، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے لمبی زندگی پانا، اور لمبی عمر جو ہے، لمبی زندگی صرف اس صورت میں اچھی ہے کہ آپ میں نیک عمل کرنے کی طاقت ہو، اور آپ جو ہے توبہ کر سکے اور نئے گناہ اپنے اعمال نامے میں جمع نہ کر سکے، وہ لوگ ان کو زندگی جو ہے نا اس کو چاہیے کہ لمبی زندگی لے، باقی لمبی زندگی کے کیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کیا جب آئے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اسرائیل علیہ السلام ساتھ میں تھے، تو یہی تو تھا کہ اگر آپ چاہیں تو لمبی زندگی عطا کر دی جائے، اگر آپ چاہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، اور اللہ چاہتا ہے ہاں آپ ان کے جو ہے نا ان کے پاس آئے، تو آپ نے فرمایا بل رفیق الاعلیٰ، میں تو رفیق اعلیٰ کے پاس جانا چاہوں گا، یہ دیکھو نا، تو یہ ہاں پیغمبرانہ سنت ہے، اور سب کو پتا ہے کہ مسلمان مرتے نہیں ہیں، یہ تو زندگی سے ہم دوسری زندگی میں منتقل ہو رہے ہیں بس، اور کچھ ہاں بھی نہیں، تو آگے زندگی اچھی ہے، یہ زندگی کتنی تکلیفوں سے بھری پڑی ہے یار، بیماریوں سے، اگلے جو ہماری زندگی ہے وہ بڑی خوبصورت زندگی ہے، کوئی بیماری نہیں ہے اس میں، کوئی بیماری نہیں ہے، فروٹ ہی فروٹ ہے، کوئی محنت نہیں کرنی وہاں پہ ہم لوگوں کو، سر لیکن نہ یہاں کہ پہ ایک کوشچن ہے کہ جب کچھ بھی نہیں کرنا تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے، کیا کرنا آپ نے، کچھ بھی نہیں کرنا، اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے آپ کی، آپ کے عبادات کی جو عبادات ہیں آپ دیکھتے ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں جیسے عبادت کر کے اللہ جو ہے نا اس کا کوئی محتاج ہے ہماری عبادتوں کا، ہم ہاں نہیں کریں گے، ہاں یعنی ایسا سمجھتے ہیں نا کہ میں نے نماز نہیں پڑھی تو اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، بھائی اب میں جو ہے نا یہ، اب میرے ساتھ یہ ہو جائے گا، میرے ساتھ یہ ہو جائے گا، میں نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کوئی اس سے جو ہے نا سمد ہے، وہ بے نیاز ہے ان چیزوں سے، تو جب انسان چلا ہاں جائے گا جنت میں چلا جائے گا نا، تو اس کو جو ہے یہ اسی زندگی کے اعمال کا جو ہے نا وہاں صلہ ملے گا، اور وہ صلہ جو ہوگا وہ اپنی شان کے مطابق دینا چاہتا ہے نا، تو وہ ہمیشہ کے لیے ہے، کوئی یہاں دنیا کا بادشاہ تھوڑی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ کہے چلو بھائی ایک دن کے لیے آپ کو ٹور کرواتا ہوں میں، ایک ہفتے کے لیے آپ جو چاہے کرتے رہو، چلو بھائی ایک مہینے کے لیے ٹرپ پہ چلے نکل جاؤ، ایسا نہیں ہے، وہاں ہمیشہ کی زندگی ملے گی وہاں پہ، اور لوگ جو ہوں گے وہ تسبیحات کرتے ہوں گے وہاں بھی، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کریں گے، جنت میں لوگ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے رہیں گے ہمیشہ سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کی جو نعتیں ہیں وہ پڑھتے رہیں گے وہاں بھی، چلتا رہے گا، یہ جو ہمارا ہے یہاں پہ زندگی کا یہ مراتب کے لحاظ سے ہے، تو وہاں کی زندگی جتنی ہمیں پتہ ہے اس سے تو یہی ہے کہ وہاں کچھ نہیں کرنا آپ کو، اور بس مزے میں زندگی گزارنی ہے اپنے، اور وہاں پہ آپ کا نفس ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بات سمجھ رہے نا، ایسے میں لگتا ہے نا کہ ہم جی جنت بنا کے کیا ہوگا، یعنی نہ کچھ بھی نہیں کرے گا بندہ تو کیا کرے گا، کچھ بھی ہاں نہیں جی کرے گا سر، بھائی، یہ کوشچن ہے نا زندگی کہ جب یہاں لگ جنت میں رہا ہے، چلے گئے تو پھر کیا ہے آگے؟ تو وہاں کچھ نہیں، دیکھو یہ وہ زندگی اور کی زندگی ہے، وہاں کی زندگی اور طرح کی زندگی ہے، یہاں ابھی ہم پاکستان میں ہیں تو بجلی ٹھیک کر رہے ہیں، میں کبھی ہم وہ جو لنک ہے کبھی یو پی ایس کا لگاتے ہیں، کبھی بیٹری کا لگاتے ہیں، کبھی وابڈا کی بجلی آتی ہے، گھنٹہ بہ گھنٹہ ہم اس کام میں لگے ہاں ہوئے ہیں، لیکن دبئی جائیں ہاں گے تو یہ سارے کام چھوٹ جائیں گے، کوئی سولر نہیں ہے، کوئی آپ کو نہ کوئی آپ کو خیال نہیں رکھنا کسی چیز کا، نہ پانی کی ٹینشن ہے، ہاں نہیں آپ یہاں 3 گھنٹے کے فاصلے پہ زندگی بدل جاتی ہے، آپ کبھی دبئی اترے اور دیکھیں آپ زندگی بدل جائے گی آپ کی ایک دم سے، تو جب ہم بالکل ہی جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں کی زندگی کے مطابق ہی سب کچھ ہوگا، یہ دنیا کی زندگی سے بالکل یکسر مختلف ہے، یہ لگتی ایسے ہے کہ شاید ہماری زندگی کے مطابق کچھ ہوگا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، وہاں کی زندگی کچھ اور ہے، وہاں آپ کا بول و براز بھی نہیں، اندازہ کریں کہ کوئی بھی جراثیم نہیں ہے وہاں پہ، جس سے جراثیم ہی نہیں ہے، جراثیم وہاں سے آپ کے پیٹ میں کوئی گند ہی نہیں پڑے گا، کوئی گند ہے ہی نہیں وہاں پہ، اندازہ کریں، ایون پسینہ بھی نہیں ہے، ایون کے دماغ میں کوئی اداسی، کوئی سوچ نیگیٹو نہیں ہے، ہاں بالکل ایسے نفس ہی نہیں ہے سرے سے آپ کے پاس، نفس ہی نفس ہی نہیں ہے، نہیں ہے، تو اندازہ نفس کرو ہی جب نہیں آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو وہ کس طرح خوبصورت زندگی ہوگی، وہ والی کتنی زبردست زندگی ہوگی، تو ہے یہ انعام کے انشاءاللہ۔ طور پہ ہے، اور میں کیا بتا رہا ہوں آپ کو، دیکھو میرے ابھی یہ اب امبانی کی بیٹے کی شادی تھی،
آپ اندازہ کرو کہ وہ 6-7 لوگ ہیں گھر میں، اور وہ بتا رہے تھے 600 خدمتگار گھر میں رکھا ہوا ہے۔ 600 بندہ کر کیا رہا ہے وہاں پہ جا کے اندر اس کے گھر کے، لیکن 600 بندہ رکھ رہا ہے اس نے رکھ۔ تو یہ جو بندے ہوں گے، یہ مخلوقات ہے اللہ تعالیٰ کی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر ایک جنت ہے، ایک کالونی ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مثلا، اور وہ اس کو جنت کا نام دیا ہوا ہے، اور وہ ساری مخلوقات اس میں جمع ہے، اور ہر ایک کو 10 بادشاہوں کی بادشاہت کے جو ہے نا وہ کی مقدار میں اس کو دیا ہوا ہے، تو اس کو کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑ رہا اس کو، کچھ فرق نہیں اس سے پڑ رہا، بلکہ وہ سب سے راضی ہو جائے گا وہاں جا کے، سب سے راضی ہو جائے گا۔ تو وہاں کی زندگی کا ہم تصور نہیں کر سکتے نا، زندگی میں سوچ میں آ نہیں سکتی وہ زندگی، بس سوچ نہیں سوچ میں آنے سکتے لوگ کہ وہ کیسی زندگی ہوگی۔ لیکن ہے وہ بڑی شاندار زندگی جو بھی ہے نا، بڑا ہی شاندار قسم کا جو ہے وہ پیکج ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے۔ بلکہ یہ جو اعمال ہو گئے ہمارے اس جنت میں جو جانا ہے نا، بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ بھئی جنت میں کوئی بھی عمل سے نہیں جائے گا، یہ زندگی یہ بیسک عقیدہ ہے ہمارا کہ عمل جی سے کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا میں بھی نہیں، میں بھی اللہ کے فضل سے ہی جاؤں گا۔ تو یہ اللہ کا فضل ہوگا، ہم لوگ جنت جائیں گے، سارے لوگ جائیں گے، ٹھیک ہے، جنت میں گئے فضل سے۔ اب وہاں پہ جو کیٹیگریز بنی ہوئی ہے نا، وہ کس لحاظ سے ہے؟ وہ آپ کے عمل کے لحاظ سے ہے۔ جیسے قاری صاحب ہے اور حافظ قرآن ہے، قرآن پہ عمل کرنے والا ہے، یا قرآن مجید پڑھنے والا ہے ڈیلی، تو اس کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ پڑھو، آپ پڑھتے رہو اور چڑھتے رہو۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ جتنی قرآن مجید کی آیات ہیں اتنی ہی سیڑھیاں ہیں، درجے ہیں جنتوں کے، تو وہ جیسی چڑھتا جائے گا نا، تو آخری آیت پڑھتے ہی نا وہ جنت کے آخری مرتبے پر ہوگا، اعلیٰ درجے پہ ہوگا۔ تو یہ اندازہ کر سکتے ہیں آپ کے، یعنی عمل کے، آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ عمل کے برابر اس کو درجہ دیا گیا ہے۔ تو اسی طرح ہم لوگ بھی، جو لوگ جس طرح کے لوگ ہوں گے، اس لحاظ سے شہداء ہیں تو شہداء میں جائیں گے، اور اگر علماء ہیں علماء میں جائیں گے، عابدین ہیں عابدین میں جائیں گے، ذاکرین میں جائیں گے۔ اس طرح کی جو ہے نا وہاں پہ کیٹیگریز ہوگی، اور اس طرح کے سٹارز ملیں گے ہر ایک کو۔ انشاءاللہ تو سر۔ اب جنت کی باتیں اتنی زبردست ہیں، اس پہ نا، اس پہ بھی جنت کی مضامین ہے، پورے کتاب ہوتی ہے نا جس میں جنت کی باتیں لکھی ہے ایک ساتھ، کہ قرآن کی آیات جنت کے بارے میں، پھر احادیث ہے اور ساری، احادیث۔ پھر اقوال ہے آپ کے پاس۔ تو وہ آپ وہ ضرور پڑھنا چاہیے کہ جنت ہے کیا، اور اس میں کیا کیا مل سکتا ہے۔ تو ہلکا ہلکا نا نقشہ ہمارے ذہن میں نا وہ نکل آتا ہے، ہلکا ہلکا اس حوالے سے۔ باقی بس اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے سب کو یار۔ سب پہلے تو یہ پڑھنا چاہیے نا کہ ہم یہاں ہمارا عمل کی وہ ہے کیا، کہ ہم کیا عمل کریں گے جو ہمارا درجہ بلند ہوگا، ہاں نفس بالکل کو ہے۔ کیسے پیچھے اب چھوڑیں گے یار اصل دیکھو، میں بھی یہ اصل میں بعض لوگ جو ہوں گے نا، بعض لوگ بغیر عمل کے بھی نا وہ چڑھتے جائیں گے، درجات میں ہوں گے، وہ اصل میں دوسرے لوگ اس کو کھینچ لاتے ہیں، دوسرے لوگ ہوں گے جو ان کو لے کے چلیں گے۔ جیسے ابھی میں آج بھی حدیث میں سنایا رہا تھا ان کو کہ 70,000 بندہ جو ہے بلا حساب اور بلا کتاب اور بلا جو ہے وہ عذاب وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو وہ ایسے لوگ ہوں گے، اور وہ ہر 70 بندہ اپنے ساتھ 70,000 کو لے کے جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ گناہ کبیرہ کرنے والے لوگ ہوں گے، دوزخ یعنی کہ دوزخ کے ان کے لیے ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ تو اس طرح کے شہداء ہے، پھر قراء ہے، علماء ہے، پتہ نہیں کیا کیا معصوم بچے ہیں جو شفاعت کرتے رہیں گے، سفارشیں کرتے رہیں گے۔ اور اگر کوئی ایک کیٹیگری میں نیچے ہے، اگر درجے میں نیچے ہے، تو اوپر والا جو ہے وہ اپنے دوست کو، رشتہ دار کو، دوست کو بلاتا ہے اوپر اپنے ساتھ۔ تو ہماری جو زندگی ہے نا وہ اس پہ زیادہ بنی ہوئی ہے کہ ہم لوگ ایسے تکے میں جانا چاہتے ہیں، کسی کے ساتھ لگ کے جانا چاہتے ہیں۔ عمل جو ہے نا، عمل سے جنت کو جیتنا بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ آج ہم پڑھ رہے تھے اس پھر کا، عمل چھوڑ دیں گے کیا؟ عمل چھوڑ دیں؟ نہیں عمل نہیں چھوڑ سکتے۔ عمل کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ اب دیکھو یہ اس کا بھی ایک فلسفہ ہے کہ عمل کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے۔ پھر اگر آپ کو عمل سے نہیں بلکہ آپ ایسے تکے میں جانا چاہتے ہیں، تو پھر یہ عمل آپ جو کر رہے ہیں کہ عمل چھوڑ دیں، نہیں، عمل ہم کیوں کر رہے ہیں؟ عمل ہم لوگ جنت کے لیے نہیں کر رہے۔ عمل جو ہم کرتے رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، یا کسی کے ساتھ ہم نیکی کرتے ہیں کوئی کسی قسم کی بھی، وہ ہم صرف اللہ کی رضا کی خاطر کرتے ہوتے ہیں، اللہ کے لیے بے کرتے شک، ہوتے ہیں، ٹھیک بے ہے۔ اور شک۔ اس سے ہمارا مقصد جو ہے نا وہ درجات اور جنت کا، حالانکہ وہ جنت ہمیں اور سب کی خواہش ہے، اور سب کی دعائیں بھی کرتے ہیں جنت کے لیے، لیکن عمل اس کے لیے نہیں ہے۔ عمل جو ہے ہم لوگ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ رسول راضی کا ہو جائے۔ حکم ہے، اس لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اس لیے میں قرآن پڑھ ہاں، رہا ہوں کہ اللہ ناراض ہو جائے گا مجھ سے، میں اس لیے ڈرتا ہوں کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے مجھ سے،
میں اللہ نے حکم دیا ہے، رسول اللہ نے حکم دیا ہے، میں اس لیے یہ کام کر رہا ہوں، یہ کام کر رہا ہوں. ہاں یہ جی نیت سر اس یہ نیت سے اعلیٰ ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ نیت اس ہاں نیت سے اعلیٰ ہے کہ جب ہم لوگ جنت کی خاطر نمازیں پڑھتے ہیں اور جنت کی خاطر عبادت کرتے ہیں. وہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسی بول چال کی باتیں ہیں. صحابہ کرام میں ایسے بہت سارے تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، اور وہ ان کا عمل کچھ بھی نہیں تھا پلے میں، کوئی عمل نہیں تھا ان کے پاس. یعنی ایک غزوے میں ایک صحابی سامنے آتے ہیں، وہ مقابلے میں تھے، کافر تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو کیا گارنٹی دیں گے آپ؟ تو آپ نے فرمایا کلمہ پڑھ لو گے تو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں. تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، اور پھر وہ اترنے لگا اپنی سواری سے. تو رکاب میں جو ہے وہ آگا گیا، اس کا پاؤں آ گیا اور وہ گر کے سر کے بل گرا، تو وہ وہاں پہ فوت ہو گیا. تو رسول اللہ فرمایا کہ یہ جنتی ہے، اور اس کا جنازہ ہو گیا، سارا کچھ جس طرح ہوتا ہے. تو یہ آپ تو اس طرح وہ کی نیت مثالیں. نہ سر، وہ تو نیت کی وجہ سے. ہاں، یعنی اس نے کوئی عمل کیا نہیں، سرے سے کوئی عمل بھی نہیں کیا، ابھی تو غسل بھی نہیں کیا اس نے، لیکن وہ جنتی ہو گیا. اس طرح بہت سارے واقعات ہیں، تھوڑے بہت نہیں ہیں، بہت سارے واقعات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ان کو بغیر کسی عمل کے جو ہے نا جنت کی بشارت بھی سنا دی. اور چھوٹی سی عمل سے اتنی بڑی سعادتیں مل جاتی ہیں کہ نہ پوچھیں. آج ہم نے صحابی رسول ہے حضرت عکاشہ ابن محصن، ان کے بارے میں جو ہے نا وہ ہم نے آج پڑھا ہے. بڑا زبردست قسم کا، اتنے بڑے شان والے ہیں کہ نہ پوچھیں، بہت بڑی شان والے ہیں. یہ جو 92 ہے نا، 92 چینل جو ہے، 92 چینل جی پہ جسٹس آیا کرتے تھے. جسٹس نذیر صاحب تھے، جسٹس نذیر، پتہ نہیں ان کا پورا نام کیا ہے، لیکن وہ جسٹس ہیں نذیر، بڑے اچھے پروگرام کرتے ہیں. وہ صحابہ کرام کے بارے میں نا پروگرام کرتے ہوتے ہیں. وہاں میرے بہت سارے اساتذہ آتے ہیں. وہ جو ہے نا وہ کیا ہے کہ وہ وہ کس نام سے؟ آپ ضرور دیکھا کریں، وہ بڑا اچھا پروگرام ہے، وہ بہت اچھے پروگرام ہوتے ہیں ان کے. اب تو وہ انہوں نے چینج کر دیا ہے چینل. یہ میں دیکھتا ہوں، ذرا آپ کو دکھاتا ہوں. ان کی کتاب بھی آئی ہے شفا کے نام سے، وہ بھی ذرا دیکھیے گا. اچھا شفا، وہ انہوں نے بڑا اچھا ان کا کیا ہوا ہے. حضرت ایک منٹ صبر کریں، اوکاش میں دکھاتا ہوں آپ کو. دیکھو ایک اب یہ آ گئے ہیں، یہ چینل پہ آ گئے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ حضرت اوکاشا. یہ اب ان یہ کا تو پروگرام. بہت اچھا یہ سمجھاتے ہیں نا، جو بہت اچھا سمجھاتے ہاں، ہیں. اب یہ اکثر اس میں میرے دوست آتے ہیں اکثر، یا اس میں جو ہے نا اکثر میرے اساتذہ کرام آتے ہیں یہاں پہ، ادھر جو آتے ہیں، جو مہمان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے نا وہ بڑا ہی شاندار قسم کا، باادب قسم کا پروگرام ہے. اور یہ 92 پہ، یہ پہلے ان کی جو اس سے پہلے تھے نا، وہ جسٹس نذیر صاحب تھے، وہ میں دکھاتا ہوں آپ کو، ان کا بھی دکھاتا ہوں. اگر وہ آتے ہیں تو میں دکھاتا ہوں آپ کو. ہاں، جیسے 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 کیا، تو یہ نا یہ کیا کرتے ہیں، یہ آپ کو نا بڑا اچھا قسم کا نا اس حوالے سے بڑا گائیڈ کرتے ہیں، بہت سارے اس حوالے سے کہ وہ لوگ کیا تھے، اور اصل اسلام ہے کیا، یاد آ رہا تھا اسلام کیا ہے اصل میں. حاکم کر دیا اللہ نے سرکار کو، یہ یہاں پہ ان کا حاکم کر دیا اللہ نے سرکار کو، کام شاخوں سے لیا ہے آپ نے تلوار کا. اللہ اللہ اللہ. یہ وہ حضرت عکاشہ ابن محسن. ہیں. سر یہ اوتھینٹک ہے نا، یہ ہاں، جو سنا واقعات بتا رہے ہیں؟ یہ واقعہ جو ہے نا، یہ والا واقعہ نا، یہ جو واقعہ ہے، یہ امام بیہقی، علامہ ابن عساکر نے، امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں، یہ میں نے ابھی آج حوالے بیان کیے ہیں ٹی وی پہ نا. پشاور کا ایک ٹی وی ہے، مشرق ٹی وی کے نام سے، وہاں جا کے نا وہ میں ریکارڈنگ آج میں نے کروائی ہے. تو وہ میں 2 ہفتے سے میں یہ پڑھ رہا ہوں، میں حضرت عکاشہ کے بارے میں. تو یہ جو حدیث اچھا پاک ہے نا، یہ اتنی ساری کتابوں نے، یہ معجزہ ہے رسول اللہ کا. اور وہ جو تلوار تھی وہ ان کے پاس رہی، پھر اس کا نام تھا العون، لکڑی سے جو ہے وہ تلوار بن جانا، اور وہ پھر ہر جہاد میں رہے. یہ غزوہ بدر کا واقعہ ہے، اور غزوہ بدر کے بعد سے غزوات شروع ہو چکے ہیں، سارے غزوات میں انہوں نے استعمال کیا حضرت عکاشہ نے. اور وہ جو ٹہنی تھی اس کو خود فرماتے ہیں کہ میرے پاس وہ ٹہنی تھی اور وہ میرے پاس رہا. ان کے وہ واقعہ تو وہ ہے ہی صحیح، اور بہت سارے واقعات ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے ان کے واقعات پڑھ کے. مجھے ان کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے جو ہے نا یہ مجھے موقع دیا، اور میں نے پڑھا ان کے بارے میں.
ورنہ तुम्हें सर तो बड़ा प्लीज रिकॉर्डिंग आप इसमें शेयर कीजिएगा, हम लोग फिर वहां से देखेंगे। आप रिकॉर्डिंग ये शेयर बहुत शानदार कीजिएगा। है। ये वो जैसे साहब आ नहीं रहे, वरना मेरे सामने आ जाते। लेकिन मैं कह रहा था कि ये बड़े अच्छे प्रोग्राम उनके होते हैं, आपने अगर देखने हो ना, ये बड़े ऑथेंटिक होते हैं, ये जरूर सुना करें। ये बड़े ही आपको इस तरह की चीजें जो ना बाकी जगह नहीं मिलने वाली, कि कोई ना कोई जी तरबियत सर, करने वाला होना देखिए चाहिए, वो सही तरबियत गाइडेंस नहीं होती ना, सही वो तरबियत नहीं वाला। होता है। हाँ, तरबियत वाला कोई है ही नहीं सिरे से ना। अब ये हजरत रबी बसरी जो थी, वो ये बड़ा मशहूर वाकया है उनका, कि वो पानी, एक हाथ में पानी और एक हाथ में जो है वो आग लेके जा रही थी, और कहा कि किसी ने पूछा कि बीबी क्या करने जा रही, क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि मैं जा रही हूँ, जन्नत को जलाने जा रही हूँ और दोजख को बुझाने जा रही हूँ, ताकि इसके बाद कोई भी जो अमल करे ना वो दोजख के डर से करे और ना ही जन्नत के तलब में करे, बल्कि जो भी अमल करे, इबादत करे, वो अल्लाह की खातिर करे, अल्लाह की रजा के लिए करे, न कि वो उसके लिए। बड़ा बड़ा उनका एक था। ये वाकया उनका, बहुत सारी जो भी किताबें हैं। सर हजरत राबिया बसरी के ऊपर थोड़ा सा कुछ डॉक्यूमेंट, और नफ्से लवामा, और इसके ऊपर प्लीज, अभी ये टाइम है, अभी 1-2 दिन है, थोड़ा सा ये जरा सा बताइएगा। एक मिनट बैठी, मेरे क्या, आप क्या कह रही थी, जरा सर बताएं। हजरत राबिया बसरी के मुतालिक, और ये जो नफ्से लवामा का हमने पूरा, आपने पूरा शेयर किया था ना पूरा, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो नफ्स इंशाल्लाह की वो जो मैं, पूरी सी वो, और बिल्कुल हजरत बिल्कुल वो राबिया बसरी के मुतालिक थोड़ा ये सा उनका किस तरह की जिंदगी थी, इन पे कैसे जो उनके भी लिए। यहाँ पे जिक्र होगा ना रबी बसरी के हवाले से, वो बिल्कुल अथेंटिक होता है, क्योंकि ये तो औलिया अल्लाह है ना। और ये इमाम हसन बसरी की जो है वो शागिर्दा हैं, ठीक है, वो ताबी थे। आप चूंकि वो हाँ, तो उनके पास रहे थे, तो इनके जो प्रोग्राम हैं सारे के सारे, वो सारे जो है वो इनकी जो वो बातें करेंगे इसमें, वो सब जो है ना वो अथेंटिक है। सब ने इस पर जिक्र किया हुआ है, सब ने उनको जो है अच्छा अच्छा, सराहा है, उनकी शख्सियत को। ठीक है, तो फिर मैं ये देखूंगी। तो वो मैं आपको कोई भी आपको भेजता हूँ मैं, कोई मेरे पास आता है ना 92 वाले जो प्रोग्राम करते हैं ना, उसमें बड़े बड़े प्रोग्राम, बड़े लोग बुलाते हैं, वो सारे सुन्नी लोग हैं, तो वो जरूर सुनिएगा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा तो है। जैसे मौलाना तारिक जमील का ये आ रहा है, राबिया बसरी का, हाँ ये। ये हाँ, ये भाई अथेंटिक, आपको कभी भी ये ऐसे गैर जो है ना गैर मुस्तनद बात नहीं करेंगे, ये भी बिल्कुल नहीं करेंगे आप। ये देवबंद के जो है, मकतबे देवबंद के सबसे अच्छे और जो है ना वो सॉफ्ट और अच्छे तरीके से बात करने वाले, और तफरकाबाजी से दूर जो है ना वो बात करते होते हैं। ये बड़े अच्छे अच्छे इंसान है इस हवाले से। इसीलिए उनको जो इनके जो है ना तबलीगी जमात वालों ने निकाल दिया हुआ है, इनको नहीं बुलाते अपने प्रोग्रामों में, क्योंकि ये जो है सबके इत्तेहाद की बातें करते हैं और प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। तो ये खैर है, तो आप कोई भी देख सकते हैं, कोई भी इंशाल्लाह, बड़े शानदार किस्म की जो है ना वो। तो खैर बहरहाल इंशाल्लाह मैं आपको भेजता भी रहूँगा। लेकिन ये आप हम क्या बात कर रहे थे, हम अमल की बात कर रहे थे, कि हमारा अमल जो हो ना वो अल्लाह रसूल के लिए हो, और इसमें जो है ना हाँ, अल्लाह जन्नत पाक। और दोज़ख किससे ना हो। हाँ, ये क्या बात है, क्या बात इंशाल्लाह है। ताला, चले, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये बंद हो रहा है, जूम बंद हो रहा है। इंशाल्लाह फिर जी सर। कल जो है इंशाल्लाह फिर हमारे, कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, आप आते रहे बस। जी सर, ये अभी कुरान पाक जो पढ़ा है सर, प्लीज ये कुरान पाक का पीडीएफ मुझे जरूर लिंक सेंड कर दीजिएगा। ये एक सबक है, हमने ये जरा उसको मुकम्मल कर रहे हैं, सॉरी। ये देखिए, ये जब बंद हो रहा है, हाँ। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा हुआ बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर, और इनका ये लंबी उम्र पाना इनको अजाब से नहीं बचाने वाला किसी एक को भी। वल्लाहु बसीरुन, और बेशक अल्लाह ताला जो है बसीर है, यानी देखने वाला है, बसारत वाला है, और खूब बारीक देखने वाला है। बिमा यामलून, जो कुछ वो लोग कर अमल करते हैं, जो अमल वो कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको देख रहा है, और अभी भी देख रहा है। गजा में जो कुछ हो रहा है ना, ये अल्लाह ताला देख रहा है। इंसान अगर कुछ नहीं कर रहा ना, और खामोश है, कमजोर है, या जो भी है मसाइल हैं, अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा है। और ये इनके मारने के लिए जो है ना, ये अल्लाह पाक जो है वो तरीके बना रहा है, इनको दोबारा मारेगा इनके, इंशाल्लाह। इनको जलील और ख्वार होंगे ये लोग, इसी वजह से, इस जुल्म की वजह से, अपने जुल्म की वजह से। इनके जिंदा रहने की जो ख्वाहिशें हैं बहुत तवील है, और वो ऐसा ही है। देखो पहले पारे में अल्लाह पाक ने सारी बातें बयान की हुई हैं इनकी, यहूदियों की। ये सख्त दिल लोग हैं और जालिम है हाँ। हमेशा से। तो तो सबसे बड़ी सजा साफ दिली है ना। हाँ, सबसे बढ़िया है, बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। चलें जी, बस यहाँ से अल्लाह कल पढ़ेंगे शायद, ठीक है, 31 नंबर सफ़ा है। 31। चले जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।